آخری بات حدیث مصطفیٰ میں فرمایا وَبَدَنًا فِي الْبَلَاءِ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں اور تکلیفوں میں برداشت اور صبر کرنے والا وجود جسم عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو یہ برداشت، یہ صبر کرنا، مشکلات پر، پریشانیوں پر، غموں پر، تکلیفوں پر برداشت کرنا نصیب ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا میرے وہ بندے، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی قسم کی بھی ہو، اولاد کی طرف سے آ جائے، مال کی طرف سے آ جائے، اپنے جان کی طرف سے آ جائے، کسی قسم کی کوئی غم، پریشانی، دکھ آئے، تو فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے لیے ہی دنیا میں آئے تھے اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو فرمایا پھر ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، پھر ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور اس کا کرم کی بارش نازل ہوتی ہے۔ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنیے اور اس گفتگو کو مکمل کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری ایک صحابی تھے، ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، جو ایک ہی ان کا بیٹا تھا اکلوتا، اور بڑی محبت تھی لاڈلے بیٹے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب حضرت ابو طلحہ اپنے کام کے سلسلے میں بازار میں تھے، شام کا وقت ہوا، جب واپس پلٹے تو ان کے گھر آنے سے پہلے پہلے ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب حضرت ام سلمہ جو اس بیٹے کی والدہ تھی، ابو طلحہ انصاری کی زوجہ تھی، اب انہوں نے سوچا کہ میرا شوہر سارا دن کام پر رہا ہے، بازار میں گیا ہے، سارا دن محنت مشقت کی، اب گھر میں تھکا ہوا آئے گا، تو اگر آتے اس کو یہ خبر مل جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ غم اس کا بڑھ جائے گا، تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی، پریشانی ہوگی اسے۔ اب انہوں نے بیٹے کو ایک سائڈ پر چھپا دیا، بیٹا بیمار تھا، بیماری میں تھا، ایک سائڈ پر اس کو لٹا دیا۔ حضرت ابو طلحہ گھر میں آئے تو سب سے پہلے بیٹے کا پوچھا، بیٹا کیسا ہے؟ کہا اللہ کا کرم ہے، اب وہ بہت آرام میں ہے، اب بہت آرام میں ہے۔ تو اب حضرت ام سلمہ نے ان کے لیے کھانا لگایا، انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، رات کا وقت ہوا۔ اب حضرت ام سلمہ جو ان کی زوجہ تھیں، انہوں نے خوشبو لگائی، اچھا لباس پہنا اور تیار ہو کر اپنے شوہر کے پاس گئیں، خلوت ہوئی، رات کا وقت گزرا، صبح سحری کا وقت ہوا، انہوں نے ان کے سحری کے لیے انتظام کیا، اپنے شوہر کو، ابو طلحہ کو کھانا وغیرہ پیش کیا، انہوں نے سحری کی۔ اب سحری کے بعد نماز کے لیے جانا تھا بارگاہ رسالت میں، اب نماز بھی تو آمینہ کے لال کے پیچھے پڑھنی تھی، مسجد نبوی تھی۔ اب نماز کے لیے جب جانے لگے، اب ادھر سے حضرت ابو طلحہ انصاری گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہیں، ادھر رب کائنات اپنے عرش سے حضرت جبریل کو بارگاہ رسالت میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت جبریل حضرت ابو طلحہ انصاری کے پہنچنے سے پہلے پہلے بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، فرمایا ابو طلحہ مبارک ہو۔ عرض کی حضور کس بات کی؟ فرمایا رات کل جو تم نے اور تمہاری بیوی نے صبر کیا ہے، جو عمل کا مظاہرہ کیا ہے، فرمایا رب کائنات آسمانوں میں تمہارے اس عمل پر تعجب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات والی خلوت میں برکت ڈال دی ہے۔ اور وہ برکت کیا تھی؟ جب وقت آیا حضرت ام سلمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اس عبداللہ بیٹے نے 7 سال کی عمر میں اللہ کے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ اور وہ صبر کیا کیسے صبر کیا؟ جس کی مبارک حضور نے عطا فرمائی۔ جب سحری کا وقت ہوا، حضرت ابو طلحہ مسجد میں جانے لگے تو ام سلمہ نے کہا ایک بات بتاتے جائیے۔ کہا بھی پوچھئے۔ کہا اگر کوئی شخص، کوئی ذات آپ کو کوئی امانت پکڑائے، اصل مسئلہ یہ ہے ہماری پریشانی کا، کوئی امانت پکڑائے اور آپ اس امانت کی اچھی دیکھ بھال کریں، اس کی حفاظت کریں، محنت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی نگرانی کریں، اور وقت آنے پر وہ امانت واپس مانگ لے، تو آپ کو امانت واپس کرنے پر پریشان ہونا چاہیے؟
آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ پریشان ہونا چاہیے، کہا نہیں ہونا چاہیے، امانت جو اس کی تھی اس نے پکڑائی تھی، ہمیں تو اس کی دیکھ بھال کرنے کا اجر ملے گا، نیکی ملے گی۔ کہا پریشان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا جناب پھر سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت عطا فرمائی تھی، آج وہ امانت اللہ نے واپس لے لی ہے، واپس لے لی ہے۔ جب یہ سنا تو بیوی کے صبر کو دیکھ کر ابو طلحہ انصاری حیران رہ گئے۔ کہا اتنا صبر تو شاید مجھے بھی نہ آتا جتنا اللہ نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ عمل تھا، یہ وہ صبر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر آسمانوں میں تعجب فرماتے ہوئے ان کو خیر و برکت کی نوید عطا فرمائی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے، یہ زندگی، مال و دولت، یہ گھر، یہ اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ دے دے تو اس کا شکر ہے، اللہ واپس لے لے تو اس کی حکمت ہے۔ اللہ واپس لے لے تب بھی اس کا شکر کرے، اللہ دے دے تب بھی شکر کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، برداشت کرے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ضروریات کی طرف لے کر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے محبوب کے نام پر گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں برداشت اور صبر کرنے والا وجود عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔